بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ابو بکر کتانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں چند صوفیہ کا اجتماع تھا، جن میں سب سے کم عمر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس مجمع میں محبت الہی پر بحث شروع ہوئی کہ محب کون ہے۔ مختلف حضرات مختلف ارشادات فرماتے رہے۔ حضرت جنید چپ رہے۔ ان حضرات نے ان سے فرمایا کہ تم بھی کچھ کہو۔ اس پر انہوں نے سر جھکا کر روتے ہوئے فرمایا کہ عاشق وہ ہے جو اپنی خودی سے جاتا رہے، خدا کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہو اور اس کا حق ادا کرتا ہو، دل سے اللہ کی طرف دیکھتا ہو، اس کے دل کو انوار ہیبت نے جلا دیا ہو، اس کے لیے خدا کا ذکر شراب کا پیالہ ہو، اگر کلام کرتا ہو تو اللہ ہی کا کلام ہو، گویا حق تعالی شانہ ہی اس کی زبان سے کلام فرماتا ہے، اگر حرکت کرتا ہو تو اللہ ہی کے حکم سے، اگر تسکین پاتا ہو اللہ ہی کے ساتھ، اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر کھانا پینا سونا جاگنا سب کاروبار اللہ ہی کے رضا کے واسطے ہو جاتے ہیں، نہ دنیا کا رسم و رواج قابل التفات رہتا ہے، نہ لوگوں کے طعن۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، بڑے محدثین میں شمار ہوتا ہے ان کی خدمت میں ایک شخص عبداللہ بن ابی وداع کثرت سے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چند روز حاضر نہ ہو سکے، کئی روز کے بعد جب حاضر ہوئے تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہاں تھے؟ عرض کیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے مشاغل میں پھنسا رہا۔ فرمایا ہم کو خبر نہ کی، ہم بھی جنازہ میں شریک ہوتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ کر آنے لگا۔ فرمایا دوسرا نکاح کر لیا؟ میں نے عرض کیا حضرت مجھ سے کون نکاح کرے گا، 2-3 آنے کی میری حیثیت ہے۔ آپ نے فرمایا ہم کر دیں گے، اور یہ کہہ کر خطبہ پڑھا اور اپنی بیٹی کا نکاح نہایت معمولی مہر 8-10 آنے پر مجھ سے کر دیا۔ اتنی مقدار مہر کی ان کے نزدیک جائز ہوگی، جیسے کہ بعض اماموں کا مذہب ہے حنفیہ کے نزدیک 2.5 روپے سے کم جائز نہیں۔ نکاح کے بعد میں اٹھا اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ مجھے کس قدر مسرت تھی۔ خوشی میں سوچ رہا تھا کہ رخصتی کا انتظام کے لیے کس سے قرض مانگوں، کیا کروں۔ اسی فکر میں شام ہو گئی۔ میرا روزہ تھا، مغرب کے وقت روزہ افطار کیا، نماز کے بعد گھر آیا، چراغ جلایا، روٹی اور زیتون کا تیل موجود تھا، اس کو کھانے لگا کہ کسی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا سعید ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کون سعید ہے۔ حضرت کی طرف میرا خیال بھی نہ گیا کہ 40 برس سے اپنے گھر یا مسجد کے سوا کہیں آنا جانا تھا ہی نہیں۔ باہر آ کر دیکھا کہ سعید بن المسیب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے نہ بلا لیا؟ فرمایا میرا ہی آنا مناسب تھا۔ میں نے عرض کیا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا مجھے یہ خیال آیا کہ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تنہا رات کو سونا مناسب نہیں، اس لیے تمہاری بیوی کو لایا ہوں۔ یہ فرما کر اپنی لڑکی کو دروازے کے اندر کر دیا اور دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ وہ لڑکی شرم کی وجہ سے گر گئی۔ میں نے اندر سے کواڑ بند کیے اور وہ روٹی اور تیل جو چراغ کے سامنے رکھا تھا وہاں سے ہٹا دیا کہ اس کی نظر نہ پڑے، اور مکان کی چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی۔ لوگ جمع ہو گئے تو میں نے کہا کہ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دیا ہے، اور اس وقت وہ اس کو خود ہی پہنچا گئے ہیں۔ سب کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے واقعی وہ تمہارے گھر میں ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس کا چرچا ہوا، میری والدہ کو خبر ہوئی، وہ بھی اسی وقت آ گئی اور کہنے لگی اگر 3 دن تک تو نے اس کو چھیڑا تو تیرا منہ نہ دیکھوں گی، ہم 3 دن میں اس کی تیاری کر لیں۔ 3 دن کے بعد جب میں اس لڑکی سے ملا تو دیکھا نہایت خوبصورت، قرآن شریف کی حافظہ اور سنت رسول سے بھی زیادہ واقف، شوہر کے حقوق سے بھی بہت زیادہ باخبر،
1 مہینے تک نہ تو حضرت سعید میرے پاس آئے نہ میں ان کی خدمت میں گیا۔ 1 ماہ کے بعد میں حاضر ہوا تو وہاں مجمع تھا۔ میں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ جب سب چلے گئے تو فرمایا اس آدمی کو کیسا پایا؟ میں نے عرض کیا نہایت بہتر ہے کہ دوست دیکھ کر خوش ہوں دشمن جلے۔ فرمایا اگر کوئی بات ناگوار ہو تو لکڑی سے خبر لینا۔ میں واپس آ گیا تو ایک آدمی کو بھیجا جو 20,000 درہم تقریباً 5,000 روپے مجھے دے گیا۔ اس لڑکی کو عبد الملک بن مروان بادشاہ نے اپنے بیٹے ولید کے لیے جو ولی عہد بھی تھا مانگا تھا، مگر حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے عذر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عبد الملک ناراض بھی ہوا اور ایک بہانے سے حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کو 100 کوڑے سخت سردی میں لگوائے اور پانی کا گھڑا بھی ان پر گروایا۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ صوفیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ رہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ان لوگوں کے ساتھ رہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ارشاد ہے، حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قرب پہ ترقی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، جو وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ ہاتھ پاؤں بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کی رضا اور محبت کے لیے ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا اور محبت نصیب فرمائے اور اپنا فضل عطا کرے، اور دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے، اور ہمیں حوض کوثر پہ حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔